الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله مولانا العظيم. عزیز دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی. یہ بہت ہی بڑا اسی کا کرم اور احسان ہے اور فضل ہے. ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. عام طور پر کہا جاتا ہے اور ہم بارہا سنتے ہیں کہ اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو نعمتوں میں اضافہ ہوگا. اگر کسی کو دنیاوی کوئی نعمت ملتی ہے تو فوراً الحمدللہ کہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن جب کسی کو دینی نعمت ملتی ہے تو اس وقت شکریہ ہم لوگ بھول جاتے ہیں، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دن ایک عمل کی توفیق ہوئی، دوسرے دن وہ عمل چھوٹ جاتا ہے. ایک دن تہجد پڑھ لیا، ایک دن کوئی عمل کر لیا، ایک دن ذکر کی پابندی کر لی، دوسرے دن وہی عمل چھوٹ جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے ہم. تو جس طرح دوسری نعمتوں میں، دنیاوی نعمتوں میں کوئی بھی نعمت ملے تو اس پر ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، تو اسی طرح دینی نعمت پر تو اور زیادہ ہمیں شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم لوگ اس سے غفلت میں ہیں عام طور پر کہ دینی نعمت کو نعمت سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں ہم سب کی حاضری، جلدی سے آنا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کرنا، بات کو سننا، اور جمعہ کے مبارک دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب تمہیں جمعہ کے مبارک دن میں نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، پہلی اذان ہو جمعہ کی، ساری چیزوں کو چھوڑ دو، خرید و فروخت کو چھوڑ دو، تجارت کو چھوڑ دو، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر ہے یعنی کہ نماز کی طرف سعی کرو، چل پڑو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ چھوڑ کر آنے کی توفیق دی، اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اے مولا، آپ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمایا. دیکھیے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ بہت فارسی زبان میں اس بات کو سمجھایا ہے. منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت منہ کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناش کہ بخدمت بداش. احسان مت جتلاؤ کہ بادشاہ کی خدمت کرتے ہیں ہم، بلکہ اس کا احسان مانو کہ اس نے خدمت میں رکھا. یہ ہمارا کمال نہیں جلدی سے جمعہ میں آ گئے،
یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اس کے سامنے سر ہم نے ٹیک دیا، بلکہ اس ذات کا کرم اور احسان ہے کہ اس ذات نے ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کی توفیق عنایت فرمائی، اس کے سامنے جلدی سے حاضر ہو کر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو سننے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کے سامنے یہاں پر اس کے سامنے ہم عنقریب سجدہ ریز ہو جائیں گے اور تو سجدہ ریز ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یوں سمجھ لو کہ رب کے قدموں میں ہم سر رکھ رہے ہیں اور رب سے گفتگو کر رہے ہیں نماز کے اندر، تو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر، اس پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ دوستو آج کا جو دور چل رہا ہے، آج کے جو حالات چل رہے ہیں مسلمانوں پر، ہر طرف سے حالات آ رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اگر غور کرے بہت ساری وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہماری غفلت ہے۔ ہم دینی لائن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں منع نہیں کرتا کہ بچوں کو ایجوکیشن مت دو، ارے اعلیٰ سے اعلیٰ ایجوکیشن دو، لیکن ساتھ میں دین کی بھی فکر کرو، اس سے غفلت مت کرو۔ آج ہماری پڑھی لکھی بچیاں غیروں کے ساتھ جو جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اس کو دین سے دور رکھا۔ افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جبکہ کون؟ وہ ڈاکٹر لڑکی کو ڈاکٹر بنایا، وہ غیر کے ساتھ چلی گئی، غیر کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی۔ کئی واقعات میں یہاں کے احمد آباد کے سنا رہا ہوں۔ یہ ہماری اتنی غفلت ہو گئی دین سے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو اتنا ایجوکیشن تو دیا، دنیاوی نالج تو اتنا دے دیا، لیکن آخرت کے اعتبار سے ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، اسلام کے اعتبار سے ہم نے انہیں کچھ نہیں سکھایا، عقائد کے اعتبار سے ہم نے انہیں کوئی تعلیم نہیں دی۔ یاد رکھو پوچھ ہوگی، بہت زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں آخرت کے اعتبار سے، حالانکہ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ہمیں یہاں بھیجا ہے تو یہ بھیجنے کا مقصد یہ آخرت ہے، آخرت کی تیاری کے لیے گویا دنیا کا یہ ایک سفر ہے۔ ہمارا سفر جنت سے شروع ہوا ہے اور پھر دوبارہ ہمیں جنت میں جانا ہے۔ ہمارے والد دادا آدم علیہ السلام، ہم سب کے والد دنیا سے جنت سے ہی تو تشریف لائے، اور اب ہمیں دوبارہ یا دنیا سے جنت کا ہی راستہ اپنانا ہے اور جنت کے راستے کی تلاش میں ہمیں یہاں بھیجا ہے۔ جاؤ اچھے اعمال کر کے آؤ گے، صراط مستقیم پر چلو گے، سیدھے جنت میں جاؤ گے۔ پانچوں وقت ہم غفلت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ نصیب فرما دیجئے، اے مولا صراط مستقیم نصیب فرما دیجئے۔ لیکن علماء کرام کے پاس جا کر صراط مستقیم کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ سمجھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ ہمارے گھر میں وہ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ ہیں یا ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں؟ ہم نے اپنی سوچ کو، اپنے عقائد کو صحیح بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ صرف نماز پڑھ لینا اور تھوڑا سا قرآن کی تلاوت کر لینا وہ بھی دین ہے، لیکن صرف وہ دین نہیں ہے۔ اگر ایمان اور عقائد اور ہماری سوچ صحیح نہیں ہوگی تو یاد رکھو وہ سارا کچھ کام نہیں آئے گا۔ عقائد ضروری ہے۔ ایک پروفیسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے ارے مفتی صاحب کچھ بھی نہیں، یہ نماز تو اپنے مسلمان ہے اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اچھی چیز نہیں ہے حضرت، فرض ہے، لازم ہے اور سب سے پہلی ضرورت ہے۔ وہ تو اچھی چیز ہے۔ زکوٰۃ کا جب مسئلہ آیا تو کہتے ہیں انکم ٹیکس ہے نا، وہ زکوٰۃ ہے۔ اب دیکھو یہ سوچ کتنی غلط، یعنی نہ زکوٰۃ کو جانتے ہیں، حالانکہ پروفیسر کتنا دنیاوی نالج حاصل کر کے، اور وہ بھی ریٹائرڈ، یعنی کتنے سالوں تک پروفیسری کی، لیکن دین سے غفلت۔ اللہ رب العالمین نے بھی جو میں نے 2 آیات، ایک چھوٹی سی سورت قرآن کریم کی اس کی آیت تلاوت کی، اس میں بھی یہی ذکر فرمایا ہے کہ الہاکم التکاثر، کہ تم کو غفلت میں مبتلا کر دیا۔
کون سا؟ غفلت آنے کے اسباب کیا؟ اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب کو یہاں پر ذکر کیا ہے، تکاثر، زیادتی کی طلب۔ ہر لائن میں، ہر چیز میں بس زیادتی، زیادتی، دنیاوی معاملوں میں زیادتی۔ مال میرا بہت زیادہ آ جائے، میرے پاس بہت زیادہ مال کی زیادتی مجھے حاصل ہو جائے، اچھا مکان، سب سے اچھا مکان میرا ہو، اس کی زیادتی۔ تو ہر لائن سے دنیاوی اعتبار سے زیادتی ہی آدمی تلاش کرتا ہے، تو وہ غفلت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کی زیارت کر لی، یعنی وہی آپسی فخر و مباحثات میں دونوں قبروں تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس کی تفسیر عام ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ تم قبروں تک پہنچ جاؤ گے، لیکن یہی دنیا کی لالچ، دنیا کی ہرس، دنیا کی طلب، اور یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دے گی۔ شریعت نے یہ نہیں کہا، یاد رکھے، کہ دنیا مت کماؤ، دنیا ضرور کماؤ، مال و دولت ضرور کماؤ، لیکن مال و دولت کمانے میں طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار کرو، جائز طریقے سے کماؤ۔ اگر نماز کو قضا کر کے تم دولت کما رہے ہو تو یہ دولت نہیں کما رہے ہو، انگارے جمع کر رہے ہو، اور وہ انگارے جب تمہارے پیٹ میں جائیں گے، تمہاری اولاد کے پیٹ میں جائیں گے، تو اولاد بھی اور نتائج بھی کیسے پیدا ہوں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے۔ اولاد باپ کی نافرمان، آپس میں اختلاف اور گھروں میں سکون نہیں ہے۔ یہ سکون کیوں برباد ہوا ہمارا؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ کہ پیٹ میں جیسا لقمہ جائے گا ویسے اثرات اندر آئیں گے، ظاہر کی بات ہے۔ ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بات کے اسی کچھ زمانے پہلے کے ایک بزرگ کا، کہ بعضوں کا اعتقاد ہوتا ہے بزرگوں سے، اللہ والوں سے، کہ بھائی ان سے دعا کروائے۔ تو ایک چور تھا، اس نے بزرگ کی دعوت کی۔ چور دعوت کرے گا تو کیا دعا کروائے گا؟ خیر اس کے پیچھے مقصد غلط تھا اس کا، کہ چلو بزرگ کی دعا لگ جائے گی تو میرا بھی کام چل جائے گا۔ تو بزرگ کی دعوت کر رہا ہے، مقصد کیا؟ وہی حاصل کرنا، اچھی چوری مل جائے تو اچھا خاصا مال مل جائے گا۔ خیر وہاں پر پہنچا، بزرگ کو پتا نہیں تھا کہ یہ چور ہے، کون ہے۔ بزرگ اللہ والے تھے، چلے گئے۔ جب اس کے گھر گئے تو جانے کے بعد اس نے بہت اچھی طرح سے رکھا، آرام کرنے کے لیے بزرگ جنگل میں رہتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ وہاں پر ایک تکیہ بستر اچھا ان کو دیا، وہاں پر آرام کیا، کھانا اچھی طرح کھلایا۔ جب کھانا کھلایا اور وہ چوری کا مال انجانے میں پیٹ میں چلا گیا، جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں پیٹ میں وہ لقمہ چلا گیا۔ بزرگ جب آرام سے بیدار ہوئے تو کہنے لگے جنگل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے تھوڑا آرام کرنا ہوتا ہے، تکیہ نہیں ہے میرے پاس، یہ لے لوں میں۔ وہ لے کے چلے گئے۔ جب ایک وقت گزرا تو ان کو ہوا کہ میں یہ کیا کر دیا۔ جب وہ حرام کے اثرات ختم ہوئے، واپس دینے کے لیے پہنچے اور کہا کہ تو نے کون سی روزی مجھے کھلائی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ اثرات؟ اس نے کہا معاف کرنا، میں چور ہوں۔ تو دیکھیے روزی جیسی اندر جائے گی ویسے اثرات۔ اور اگر کوئی انسان جان بوجھ کر حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالے گا، اپنے اندر ڈالے گا، تو اس کے نتائج کیا ہوں گے ہم سب سمجھنے کے لیے تیار رہیں۔ اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی غذا یہ خون ہوتا ہے، اور اب آپ لوگ جانتے ہیں خون ناپاک ہے، تو وہ خون جو اس کی غذا ہوتی ہے، خون کے ذریعے بچے کی پرورش ہوتی ہے، تو وہ ناف کے ذریعے سے، ڈونٹی کے ذریعے سے پائپ لائن جوائنٹ ہوتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے پھر اس کو کٹنگ کرتے ہیں، تو یہ ناف کے ذریعے، ڈونٹی کے ذریعے سے دی جاتی ہے، منہ کے ذریعے نہیں دی جاتی ہے۔ اس کی حکمت میں علماء کرام تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو چہرہ بنایا ہے،
انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور انسان کے اندر سب سے بہترین چیز تو وہ چہرہ، اس لیے چہرے پر مارنے سے بھی منع کیا کہ بچوں کو تنبیہ کے لیے مارنا ہو پیٹھ پر دوسری جگہ، چہرے پر مت مارو، استاد کو بھی ہر ایک کو بھی چہرے پر مت مارو. کیوں؟ چہرہ سب سے معزز جگہ، اور چہرے میں منہ جس کے ذریعے سے رب کا نام لیا جاتا ہے، رب کا کلام پڑھا جاتا ہے، رب کو یاد کیا جاتا ہے، نبی پر درود پڑھا جاتا ہے، تو یہ گویا پاکیزہ رکھنا ہے اس کو. اس لیے تو منہ پر کہ جیسے ہی دنیا میں جائے حرام کی روزی اور حرام کا لقمہ منہ کے اندر سے نہیں. تو خون یہ ناپاک غذا ہے. ماں کے پیٹ میں اس رب نے ہمارا لحاظ رکھا کہ میرے بندے تیرا منہ پاکیزہ رکھنا ہے، تیرے منہ سے میں تجھے ناپاک خون کی روزی نہیں دے سکتا. یہ ناپاک خون تو یہ ناپ کے ذریعے سے جائے گا، تیرے چہرے کے ذریعے سے نہیں جا سکتا. رب نے تو ماں کے پیٹ میں ہمارا اتنا لحاظ رکھا، اتنا خیال رکھا، لیکن اس کے باوجود ہم دنیا میں آنے کے بعد حرام روزی کو اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. پھر ہمیں اس منہ کے ذریعے سے رب کو دل سے یاد کرنے کی توفیق کہاں سے ہوگی میرے بھائی؟ ایک سوچنے کی بات ہے، کتنے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ذرا سا ہمارا جو مقصد ہوتا ہے اس میں ذرا سا یہ آگے پیچھے ہوا، بھائی کیوں ہوا؟ اسباب تلاش کریں گے. یہ ایسا کیوں ہوا؟ آئندہ ازالہ کریں. چاہے اسٹوڈنٹ ہو تو اس لائن سے، چاہے وہ کاروباری ہو تو اس لائن سے، چاہے جس طرح سے بھی دنیاوی مشاغل میں آدمی لگا ہوا ہے، وہ فوراً یہاں نقصان کیوں ہوا؟ لیکن دین کی طرف توجہ ہماری بالکل نہیں جاتی ہے. میرے گھر کے اندر اولاد نافرمان کیوں ہو رہی ہے؟ میرے گھر کے اندر سکون برباد کیوں ہو رہا ہے؟ میرے گھر کے اندر چین سکون کیوں نہیں آ رہا ہے؟ میرے گھر کے حالات کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بس ہمارے مطمع نظر صرف زیادتی ہے، دنیاوی اعتبار سے ہم زیادہ ہو جائے، دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھ جائے اور دنیاوی اعتبار سے ہم ترقی کر لیں. بس یہی ہم نے سوچا ہے. اسی لیے ہم دنیا سے غافل، دنیا سے کی طرف رغبت کی وجہ سے آخرت سے غافل ہوتے جا رہے ہیں. اللہ رب العالمین فرماتے الہاکم التکاثر، تم کو زیادتی کی لالچ نے غفلت میں مبتلا کر دیا ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں چلے گئے یا قبروں کی تم نے زیارت کی. وہ واقعہ کے اعتبار سے ترجمہ کرے تو قبروں تک آپس میں فخر اور مباحثہ کرتے ہوئے میں زیادہ قبرستان چلے گئے تھے. ہم دنیا میں مال و دولت اور اس کثرت کی وجہ سے قبروں کی زیارت کر لیتے ہیں، تب تک ہماری غفلت دور نہیں ہوتی اور اسی غفلت میں مبتلا رہتے ہیں. خیر وقت ہونے آیا ہے، ورنہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا بہلول دانا کا. خیر اللہ تبارک و تعالی سنا ہارون رشید کے زمانے میں خلیفہ بغداد کے خلفائے راشدین میں سے ہارون رشید بھی ایک خلیفہ گزرے ہیں. امیر المومنین خلافت بنو عباسیہ اس کے ایک خلیفہ ہے، نیک دل آدمی تھے. اور بہلول نام کے ایک اللہ والے تھے. وہ اللہ والے ان کے پاس آیا جایا کرتے تھے. بادشاہ نے کہا تھا کہ ان کو آنے دینا میرے پاس. بادشاہ ان سے دل لگی بھی کیا کرتے تھے، ہنسی مذاق بھی کیا کرتے تھے. تو یہ بادشاہ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے. لیکن جو دنیا کو بے حیثیت سمجھتا ہے اور آخرت کی طرف ہی بالکل راغب ہو جاتا ہے تو آج کے لوگ ان کو پاگل سمجھتے ہیں. چنانچہ بہلول کو بھی لوگ پاگل سمجھتے تھے. چنانچہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ ان کو ایک چھڑی بادشاہ کے پاس تھی، وہ آئے تو کہا کہ بہلول لو یہ چھڑی لے جاؤ اور تم سے زیادہ، یعنی تم تو پاگل ہوئی، لیکن تم سے زیادہ کوئی پاگل اگر تم کو ملے تو یہ چھڑی ان کو دے دینا. اللہ والے صبر کر لیتے ہیں. لے لی چھڑی، ٹھیک ہے بادشاہ سلام.
اس کے بعد ایک زمانہ بیتتا گیا، بہلول نے وہ چھڑی سنبھال کر رکھی، ایک زمانہ گزرا، زمانہ گزرنے کے بعد ہارون رشید بیمار ہو گئے اور بیماری بہت طول پکڑ لیا، بہت لمبی ہو گئی، تو بہلول عیادت کے لیے پہنچے، کہا کہ بادشاہ سلامت کیا ہے؟ تو کہا کہ اب تو سفر ہے، اب تو لمبا سفر ہے۔ کہا کہ کہاں جانا ہے؟ فلانے ملک۔ کہا نہیں بہت لمبا سفر ہے۔ اچھا بہت لمبا سفر ہے، تو بہت لمبے سفر کے لیے آپ نے لشکر بھیج دیا ہوگا آگے راستہ صحیح کرنے کے لیے، مال و دولت وغیرہ، کھانے پینے کے سامان وغیرہ اور سارے اسباب آگے بھیج دیے ہوں گے، کیونکہ چھوٹا سفر ہوتا ہے تو بھی بادشاہ آگے سے تیاریاں کرواتے ہیں، پھر بادشاہ نکلتے ہیں۔ تو یہ تو بہت لمبا سفر، تو آپ نے تیاری کے لیے کر لیا ہوگا سب کچھ۔ ہارون رشید کہنے لگے کہ نہیں، اس سفر کی تو کوئی تیاری نہیں کر سکتا، یہ اس کے لیے آگے کوئی نہیں بھیج سکتا۔ بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور کہا کہ معاف کرنا بادشاہ سلامت، اگر دنیا میں مجھ سے زیادہ بیوقوف مجھے نظر آتا ہے تو وہ آپ نظر آتے ہیں، اس لیے کہ چھوٹے سے سفر کے لیے آپ تیاری کروا لیتے تھے، آخرت کا یہ اتنا لمبا سفر جنت کا وہ طے کر کے موت کے بعد آپ جا رہے ہیں، اور آپ نے اتنی تیاری نہیں کی اور آپ نے اس کے لیے آگے کچھ نہیں بھیجا، تو آپ سے زیادہ بڑا بیوقوف میں کسی کو نہیں پاتا ہوں، لیجئے یہ چھڑی۔ بادشاہ ہارون رشید رونے لگے اور رو کر کہنے لگے، بہلول میں تمہیں پاگل سمجھتا تھا، آج پتا چلا کہ اگر دنیا میں کوئی سب سے بڑا عقل مند ہے تو وہ آپ ہیں، اس لیے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کی ہے اور میں اس سے غفلت میں پڑا ہوا ہوں۔ دوستو اسی طرح ہماری حالت ہے، سوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجلك ام حمار، موت کا وقت آ جائے گا، جیسے ہی ملک الموت سرہانے آ جائیں گے، سارے آخرت کے حالات نظر آ جائیں گے۔ ہر شاعر کہتا ہے ان قریب تم جان لو گے، سوف ترى ان قریب تو جان لے گا، اذا انکشف الغبار جب یہ دنیاوی غبار چھٹ جائے گا، دور ہو جائے گا، افرس تحت رجلک ام حمار کہ تمہارے پاؤں کے نیچے جس پر تم بیٹھے ہوئے تھے وہ گھوڑا تھا یا گدھا تھا، گدھے پر سوار ہو کر تم اتنا رہے تھے یا گھوڑے پر سوار ہو کر، وہ عنقریب پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی عنقریب موت کے وقت پتہ چل جائے گا۔ دوستو اس لیے بس یہی کہنے آیا ہوں، اپنی غفلت سے باز آ جائے اور رب کو اپنا بنا لے، رب کی طرف جھک جائے، رب کو یاد کر لے اور ہر چیز میں ہم دین کو مقدم رکھے کریں گے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ تمام کو بھی دین کو مقدم رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔